السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں بھی کچھ اہم خبریں ہوں گی، کچھ ہم تھوڑا سا کراچی کو ڈسکس کر لیں گے، لیکن ایز یوزول سب سے پہلے افغانستان پنشیر کے حوالے سے ہم آپ کو مسلسل ہر ویلاگ میں بتاتے رہے ہیں کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ طالبان کے کنٹرول میں ہوتے جا رہے ہیں، اور اب جو وہاں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پنشیر کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ امراللہ صالح کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 3 دن سے بتا دیا تھا کہ وہ وہاں پہ اپنے گھر میں نہیں ہیں، وہ نامعلوم مقامات سے پیغامات دے رہے ہیں، اور اسی طرح ان کا جو احمد شاہ مسعود ہیں وہ بھی نامعلوم مقام پر ہیں، لیکن وہ پیغامات جاری کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو افغانستان سے جو علماء کونسل ہیں ان سے وہ رابطہ کر رہے ہیں کہ بات چیت جو ہے امن کی جا سکے، کیونکہ اب وہ ویسے بھی شکست کے میں ہے۔ اور دوسرا، لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو کہا تھا، پچھلے ویلاگ میں ذکر تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو معاملات نہیں ہو پا رہے تھے اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں احمد مسعود، وہ طالبان سے حکومت کے اندر اپنی کوانٹٹی یا ان کی جو تعداد ہے یا جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ حصہ مانگ رہے تھے۔ بنیادی طور پر یہ وجوہات بنی تھی جس کی وجہ سے معاملہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہرحال ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج سے تقریباً 1 ہفتے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ قاری فصیح الدین کو انہوں نے بھیجا تھا، جو طالبان کے بڑے زبردست کمانڈر ہیں، اور ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پہلے ان کی کمک بند کریں گے، تمام رستے بند کریں گے امداد کے، اس کے بعد پھر سارے معاملات کو آہستہ آہستہ وہ ٹیکل کریں گے، اور تقریباً انہوں نے ٹیکل کر لیا ساری صورتحال کو، اور وہ اب قبضہ کر چکے ہیں تقریباً، اور سمجھیے ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ ایک دکا کہیں فائرنگ وائرنگ کے واقعات اگر ہو رہے ہوں تو ایک علیحدہ چیز ہے، ہمیں پوچھا ہے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو پنشیر ان کے قبضے میں ہے۔ اچھا، اس صورتحال کے اوپر جو ہے ایران کی بھی اب نظر ہے۔ ایران نے بھی کل کہا ہے، ابراہیم رئیسی نے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں انتخابات کرا دی جائیں۔ میری بات سمجھ سے یہ باہر ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے وہاں پہ جب تک کہ ایک کوئی ایکسکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنتی ہے، جسے کہتے ہیں اردو میں جامع گورنمنٹ نہیں بنتی، متفقہ گورنمنٹ نہیں بنتی، اور جب تک کوئی لاہے عمل اختیار نہیں کیا جاتا تو کس طریقے سے انتخابات کیسے ہوں گی، یہ بات بھی فی الحال ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور اسی شاید غالباً یہی وجوہات ہیں کہ اس کے اوپر شاہ محمود قریشی نے بھی پھر ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں امیر عبدالخان، ان سے بھی رابطہ کیا، اور ان سے شاید غالباً میرے خیال سے، میرے پاس یہ بھی تفصیل نہیں ہے، لیکن غالباً اسی چیز پر بات کی ہوگی۔ اچھا، ایک چیز دوسری یہ ہے کہ مولوی عبید اللہ متوکل کو ہلاک کر دیا، ان کی لاش ملی ہے۔ مولوی عبید اللہ متوکل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا داعش کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شبہ نہیں، حقیقت میں وہ داعش کے ساتھ تھے، ان کی جو تھی ایفیلیشن داعش کے ساتھ رہی تھی، اور وہ کچھ داعش کو کہیں کچھ معلومات بھی دیتے تھے، سننے میں آیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اب ان کو کس نے قتل کیا یہ نہیں پتہ، لیکن بہرحال طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کیا، کیونکہ طالبان کہتے ہیں ہم نے تو سب کو معاف کر دیا تھا اور ایک چانس دیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کام جو ہے کنٹریکٹرز نے بھی کیا ہو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ افغانستان سے امریکہ جات ہو چکا ہے، لیکن ان کے سول کنٹریکٹر موجود ہیں، اور سول کنٹریکٹر جو ہیں وہ ان کو صرف یہ، آپ وہ سول کنٹریکٹر سے مراد یہ نہ سمجھے کہ گوری چمڑی والے ہوں گے، وہاں پہ ان کے داعش کے اندر داعش کی شکل میں، اور دوسرے جو ہیں وہاں کے مقامی افغانیوں کی شکل میں، اور مقامی جو تاجک ہیں ان کی شکل کے اندر بھی ان کے کنٹریکٹر موجود ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ ان کی کوئی کارروائی ہو، لیکن سردست ابھی تک ہمیں اس بات کی کوئی اطلاع نہیں، اور جب ہم نے معلومات کی تو پتہ لگا کہ امارات جو ہیں امارات والے نے، انہوں نے اس چیز کی انٹیلیجنس، جو ان کی انٹیلیجنس بنائی ہے، انہوں نے ان کو تلاش میں لگا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تلاش کریں گے۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ پاکستان نے، آپ کو میں نے بتایا تھا جنرل فیض کے حوالے سے ہم پچھلے 2 تمام چیزوں میں بتا چکے ہیں، ان کا دورہ بڑا کامیاب رہا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ بات اب نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی میں بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان نے طالبان کو پاکستان کے مطلوب افراد کی فہرست فراہم کی ہے، اور اس فہرست کو ہمیں بتایا گیا تھا، کل ہم نے پتہ کیا تھا وہ تمام فہرست اور اس کے تمام لوگ جنرل فیض کی موجودگی کے اندر، وہ تمام چیزیں جو تھیں، وہ جو امارات اسلامیہ کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسی بن رہی ہے، جس کی کہ سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب ٹیکنیکل سپورٹ کر رہے ہیں ISI والے، ان کو یہ چیزیں ساری دے دی گئی ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ ان کو جناب تلاش کیا جائے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے، اگر میری ویڈیو آپ پورے دیکھتے ہوں، میں ہمیشہ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ویلاگ کو پورا دیکھا کریں آپ، کیونکہ میں دوسرے ویلاگر کی طرح مطلب وہ سنسنی خیز خبریں نہیں دیتا، ہمارے پاس جو خبریں ہوتی ہیں اس سفارتی سطح پر ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ کو بات شروع میں بہت پہلے بتائی تھی کہ جو جیلیں توڑی گئی تھیں پاکستان کے بارڈر کے پاس، جس سے داعش رہا ہوئے تھے، اور اس کے بعد ابھی جو افغان طالبان آئے ہیں اور انہوں نے جو جیلوں سے رہا کیے، اس کے اندر TTP کے بڑے لوگ جو ہے نا نکل کے بھاگ گئے ہیں، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا کہ پاکستان کی جو سیاسی جو جماعتیں ہیں نا، جو ان کی جو سلیپر سیل ہیں، ان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، مولوی فقیر احمد والا گروپ، جو مولوی فقیر بھی رہا ہو گئے،
تو ہمیں خطرہ، ہم نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارے پاس اطلاعات تھی، لیکن آج ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو تھوڑی دیر پہلے میں ابھی کسی نے مجھے دیکھا، کسی ایک فورن چینل کے اوپر وہ ان کے طالبان کے رہنما کا بیان چل رہا تھا، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کہی ہے جو ہم نے آپ کو آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے بات کہی تھی کہ یہ جو طالبان کے یہ جو ٹی ٹی پی کے جنگجو ہیں، یہ جو نکلے ہیں نا پاکستان کے لیے، یہ بڑی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے فٹ پرنٹ پاکستان میں بڑے اسٹرانگ ہے۔ اور کیوں اسٹرانگ ہے؟ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ سارے افغانیاں بیٹھے یہاں پہ، جو ہے مطلب جو آپ کا پشتون پی ٹی ایم ہے اور دوسرے تیسرے کئی جماعتوں کے اندر ان کے فٹ پرنٹ یہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو پرابلمز دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کل پرسوں یہ کوئٹہ کے اندر جو ہے دھماکے بھی کی ہیں اور تخریب کاریاں وہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پھر بتایا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کراچی کے اندر ابھی کوئی بہت بڑا، سندھ کے شہری علاقوں کے اندر، ہو سکتا ہے حیدرآباد یا ہو سکتا ہے میرپور، لیکن سندھ کے شہری علاقوں میں یہ کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، دوسرا ایک بتا دوں کہ یہ جو افغانستان میں حکومت کے حوالے سے بہت جلد انشاءاللہ، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ معاملات طے ہو رہے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن بہت سب سے بڑا معاملہ جو ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ جنرل فیض بھی وہاں گئے تھے، ان سے معاملات جو گروپ بنتی گئے وہ تو خیر اتنے نہیں تھے، وہ حل کرا لیے انہوں نے حقانی گروپ کے ساتھ، وہ آپ کو میں ساری تفصیل دے چکا ہوں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا معاملات، وہ یہ ہے کہ کون اور کہاں آئے گا، کس کو کس جگہ پہ دیا رکھا جائے گا۔ دوسرا جو ایک سب سے بڑی پرابلم ہے کہ کچھ لوگوں کے نام جو ہے ابھی تک بلیک لسٹ کے اندر ہیں، اور اسی وجہ سے ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہیں، جو ان کے امیر ہیں، وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہے۔ لیکن میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ ملا ہیبت اللہ بہت جلد سامنے آئیں گے، لیکن میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ سامنے تو آئیں گے لیکن ایک تبدیلی کے ساتھ، بس سمجھنے والے سمجھ جائیں، تو بہرحال وہ جلوہ گر ہوں گے۔ اچھا، اب دوسرا یہ کہ برطانیہ اور امریکہ، اس حوالے سے دونوں جو ہیں اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان سخت اختلافات ہیں۔ امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ حالات خراب ہوں، اور پس پردہ امریکہ کچھ ایسے کارروائی کر بھی رہی ہے جس کی تفصیل کل ہم نے کل کے ویلاگ میں دی تھی، اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ پتہ لگ جائے گا۔ اور وہ کنٹینیوس ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ حالات خراب ہوں، جبکہ برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں کے اندر حالات درست ہو جائیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ معاملات درست ہوں، اور افغانستان اور طالبان کے ساتھ برطانیہ جو ہے اپنے معاملات جو ہے درست کرے۔ اور آپ کو پتا ہو کہ ایک بڑا کھل کر بیان بھی آ گیا، برطانیہ نے صاف کہہ دیا کہ اب ہم امریکہ کو ایک سپر پاور کے طور پر نہیں تسلیم کرتے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ جنرل مارک ملی آج بھی پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے طالبان، اور وہ نہیں سمجھتے کہ طالبان کنٹرول کر لیں گے، جبکہ آج جو ہے برطانوی جو آرمی چیف ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت جلد طالبان حکومت بنا لیں گے، جو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو دونوں بیان بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ان کے اندر کیا معاملات ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک وجہ یہ کہ امریکہ بھی اس وقت ویسے ڈسٹرب ہے افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خدائی آفات وہاں پر آئی ہوئی ہے ایریزونا میں اور تمام کئی جگہ، نیو یارک میں بڑے زبردست جو طوفان آیا، اس کی وجہ سے امریکہ کو بڑا سخت نقصان ہوا ہے، اور امریکہ کی ساری توجہ ہے نا اس وقت اپنے طوفان زدہ علاقوں پر ہے، اور اس وجہ سے بھی ان کی افغانستان کے معاملات کے اوپر تھوڑی سی گرپ جو ہے کمزور ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک چیز بڑی اہم ہے اس وقت امریکہ کے حوالے سے افغانستان پر۔ اچھا، دوسری ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ کو بتاتا چلیں کہ اقوام متحدہ نے ایک بات کہی ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہاں ایک بات بڑی اہم جو نئی انڈیا کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا، میں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مودی وغیرہ کی اور ان کے آپس میں معاملات پس پردہ چل رہے ہیں، اس میں ایک چیز اور ہی پتہ لگی کہ بھارت جو ہے اس وقت پاکستان کے مقابلے میں بڑے زور سے افغان ایشو پر سفارتکاری کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح جنرل فیض وہاں پر پہنچے اور جس طرح ہمارے لوگ مل رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ افغان ایشو کے اوپر بھارت نے بھی بڑی زبردست سفارتکاری پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کر دی، اور اس سفارتکاری کے اندر وہ تمام ملکوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے حالات ایک ہی صورت میں معتدل ہو سکتے ہیں یا صحیح ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ آپ کو میں بڑی خبر دے رہا ہوں، اور جن لوگوں سے جے شنکر نے ملاقاتیں کی ہیں، ان لوگوں کی قریبی ذرائع سے، سفارتی ذرائع سے ہمیں یہ بات پتہ لگی جب ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ اس گفتگو کا، ان ملاقاتوں کا بیسکلی چارٹر کیا ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے، مطلب کس پس منظر کے اندر ہر ملاقات کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ زیادہ زور رکھا جاتا ہے، تو اس پہ زور یہی تھا کہ سب یورپین ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، اگر افغانستان کے اندر آپ نے امن چاہیے، خطے کے اندر امن چاہیے، تو پاکستان کے کردار کو کم کرے، کیونکہ بقول ان کے وہ یہ کہتے ہیں، بھارت یہ کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی ہو گئی اور جتنے بھی دہشت گردی کی تنظیم ہے، وہی پرانا الزام کہ ان کی پاکستان سرپرستی کرتا ہے، اگر پاکستان کا انفلوئنس افغانستان پر زیادہ ہوگا تو وہاں پہ دہشت گردی بڑھے گی اور افغانستان سے دوبارہ دہشت گردی ایکسپورٹ ہوگی۔ اور اس حوالے سے اس صورتحال کو جے شنکر صاحب نے اٹھایا ہوا ہے۔ جے شنکر نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کے سمیت اور کئی یورپی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، اور ان کی ملاقاتیں اسٹیج چل رہی ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کو بتانا ضروری تھا کہ لوگوں کو پتہ رہے۔ اچھا، دوسرا ایک بات آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کے حوالے سے کہ اقوام متحدہ ایک لسٹ جاری کر رہی ہے
جس کے اندر کہ پاکستان کے اندر اب یہ میں کیا کہہ سکتے ہیں، بہت سارے عالمی مداخلت کار ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو بلیک لسٹ انہوں نے کر دیا کہ وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے، اور پہ کہا یہ جا رہا ہے ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں یا ان کا دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اس لسٹ کے اندر مجھے نہیں پتا کہ اس لسٹ میں پتہ نہیں یو این او نے زرداری صاحب کا نام ڈالا ہے کہ ڈالا، نواز شریف کا نام ہے، مراد علی شاہ کا نام ہے، ایان علی کا نام ہے، اسحاق ڈار کا نام ہے، ان لوگوں کا نام ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام پاکستانیوں کے لیے ہیں، جو لوگ ان کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے یا ان کی نور نظر نہیں ہے، ان کو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے وہ لسٹ جب فہرست سامنے آتی تو پتہ لگے گا اس میں کون کون سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا کراچی کے حوالے سے بات آتا ہوں، کراچی کے اوپر تو پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے کراچی کے حوالے سے میں شروع سے کہتا ہوں، میرا خود بھی تعلق چونکہ کراچی سے رہا ہے، ہم نے کراچی کی سیاست بھی دیکھی۔ کراچی کو ہم اب سے نہیں، ہم کچھ 10-12 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو ایک مبینہ پروگرام کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے، اب اس میں تفصیل ہم نہیں جائیں گے، پورا پروگرام کریں گے۔ کراچی جو ہے بنیادی طور پر پاکستان کی بیک بون ہے، اگر کراچی تباہ ہوتا ہے تو پاکستان خود بخود تباہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت جو کراچی کو مبینہ پروگرام کے تحت یہ تباہ کر رہے ہیں، اس کے تحت وہ افغانستان سے لوگوں کو لا رہے ہیں، افغانستان سے لوگوں کو لا کے اندر بسایا گیا ہے، اندرون سندھ سے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے جو اینٹی پاکستان ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کی ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے کوئی مطلب تجزیہ نہیں کر رہی، حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو، اچھا جو لوگ پاکستان ہے، پرو پاکستانی ہیں یا پاکستان کے حوالے سے سوچتے ہیں، اردو اسپیکنگ ہو ڈزنٹ میٹر، کوئی بھی ان کو کہیں نہ کہیں کسی کو کوئی کسی متحدہ کے کھاتے کے اندر اور کسی کے کھاتے کے اندر، کچھ کو کسی مسلم لیگ نواز کے کھاتے کے اندر، مطلب یہ سارے کا سارا کام جو ہے، یہ پورا کا پورا کام جو ہے سندھ کی حکومت کر رہی ہے۔ اور خاص طور پہ ان سب چیزوں ڈیموگرافی کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں نے سندھ کے اندر جو ہے نا لوگوں کو جو شہری علاقوں میں منشیات کو لانے کے لیے اور شہری علاقوں کو منشیات کا عادی کرنے کے لیے تاکہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے، خاص طور پہ منشیات فروشوں کو انہوں نے خصوصی رعایت دی ہے، اور یہ رعایت جو ہے سندھ کی پولیس نے دی ہے۔ میں سندھ کی پولیس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتاتا رہا ہوں، آپ نے سندھ پولیس کا اور سندھ گورنمنٹ کا پاکستان کے حوالے سے اسی دن دیکھ لیا تھا وفاق کی صورتحال، اور آج سنا یہ کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس بھی ہوا ہے، بڑا بتایا گیا ہے کہ جناب اس میں بڑے مفادات کے اوپر بات ہوئی۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے پاکستان میں سیاست بھی کی ہے، الحمدللہ پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کتنے بھی مشترکہ مفادات کی 10 سیشن کر لیں آپ، لیکن جب تک آپ 18ویں ترمیم کو ریموو نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کا وفاق کبھی بھی پاکستان کے سیاسی معاملات کے اوپر گرپ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات پہلے بھی میں نے کی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی کراچی کے حوالے سے۔ برسات کا معاملہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو ڈوب جاتا ہے کراچی، اس کی بنیادی وجہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو لا کے آبادیاں، دیکھیے کراچی کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ڈیفنس وغیرہ کے علاوہ بھی ڈیفنس کے اطراف کے آپ چلے جائیں، محمود آباد وغیرہ چلے جائیں، جس طرح جتنی بھی اطراف بڑے شہروں کے جہاں جہاں میں کچی آبادیاں انہوں نے لا کے بسائی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر کے اندر مثال کے طور پر یہ ایک چھوٹا شہر کوئی بھی ہو، اگر اس میں 10 آدمی کی گنجائش ہو، اگر آپ وہاں لا کے 50 بٹھا دیں گے تو اوبیسلی وہاں پانی کا بھی مسئلہ ہوگا، سیوریج کا بھی مسئلہ ہوگا، ساری چیزوں کے مسئلے ہوں گے۔ تو یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کی کوشش سے بھی ہے کہ کسی طرح کراچی کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ جب کراچی تباہ ہو جائے گا، یہاں کی اکنامی تباہ ہو جائے گی، تو اسی لیے پھر وہ سارے معاملات ہوں گے۔ اچھا وہ ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بتاتا، چلو ویکسینیشن پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن لوگ پھر بہت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ اب جو ہے جو اسکول میں بچے ہیں ان کو بھی لگائی جائے گی۔ اچھا ایک مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں اسکول کے وہ اپنے والدین سے ان کا اجازت نامہ لیا جائے گا۔ بھائی آپ کیوں اجازت نامہ لے رہے ہیں؟ ذرا آپ میری بات کو غور سے سوچیں۔ اگر ویکسین اگر صحیح ہے، اگر میری بات کو آپ غلط مانتے ہیں، میں تو ویکسین کے خلاف ہی ہوں، مجھے پتا ہے کیا ہے ویکسین کا پروگرام۔ اگر ویکسین صحیح ہے تو پھر ماں باپ کی اجازت کیوں مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں لینا چاہیے ماں باپ، کیونکہ جب ماں باپ کو لگا دی آپ نے تو پھر بچوں کے لیے ماں باپ کی اجازت کیوں ہے؟ دیٹ مین دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم، کیونکہ بچوں کو جب آپ ویکسین لگا رہے ہیں وہ ویکسین تقریباً 5 یا 6 سال بعد اثر کرے گی، اور جو سینئر لوگوں کو آپ لگا رہے ہیں وہ بھی 5-6 سال تک تو پتہ نہیں شاید کوئی پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، موت اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کتے کاٹوں کی ویکسین تو ہے نہیں، اینٹی وہ ریبر ویکسین جو ہے، اینٹی ریبیز جو ہے وہ تو مل نہیں رہی کسی کو، سب دندناتے پھر رہے ہیں کراچی کے اندر کتے، پورے پاکستان کے اندر کتے، لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر پروگرام تو ڈی پاپولیشن ہی کرتا ہے نا، اور یہ بھی جاتے ہیں آپ کے جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وہ جا کے امریکہ میں جن لوگوں سے ملتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ جو 3 اکو کا جو ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے، یہ سب کے سب جو ہے ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن IMF کے سارے نمائندے ہیں۔ یہ اب اچھا میں کوئی غلط بات آپ سے نہیں کہتا، میرے لوگوں سے ملا ہوں، میری بات ہوئی، اور آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں، میں نے 2018 میں کرونا کا بتایا تھا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2022 کے اندر شروع میں ایک نیا وائرس آ رہا ہے، اس کا نام نیپا ہوگا، اور 2023 کے اندر
کیلول آ رہا ہے, کیلول نام کا, میں آپ کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں ہر چیز الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے نہیں, آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب آپ وائرل, بھائی میں وائرولوجسٹ نہیں ہوں, لیکن بہت سارے معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال دے کے میں ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں مثال کے طور پہ ایک موٹر میکینک ہے آپ کے سامنے, میں موٹر میکینک نہیں ہوں, میں مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں, میں ایک صحافی ہوں مثال کے طور پہ. اگر لیکن میرے سامنے ایک چیز میں نے دیکھی کہ موٹر کا ایک کار ہے, اس کے کاربوریٹر کو توڑ دیا ہے اور توڑ کے اس کو اوپر سے چھپا کے صاف رکھ دیا ہے, اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی, تو میں تو کہوں گا کہ بھائی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو آپ مجھے کیا ہوگا کہ فیصل صاحب آپ کے میکینک ہو, آپ کو نہیں پتا. بھائی میں نے دیکھی یہ چیزیں, میں دیکھ رہا ہوں. تو اب یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. یہ جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس سے رحم کرے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. یہ زیادہ جو ہے آپ کو پتا ہے یو این او آئی ایم ایف کے ابھی ڈائریکٹر جنرل کا بیان سن لیں, اس نے کیا کہا ہے. اس نے کہا کہ ہم $10 ٹریلین جو ہے نا, $10 ٹریلین جو ہے اس ویکسینیشن سے کمائیں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ویکسینیشن ہے یہ بیسیکلی ہمارا اکنامیکل پروگرام ہے. کیسے اکنامیکل پروگرام ہے کہ اس کی ویکسین لگانے کے چند سالوں بعد آبادی جو ہے خود بخود کم ہوگی. جب آبادی کم ہوگی تو obviously جو ہے خرچہ کم ہوگا. جب خرچہ کم ہوگا تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو طاقت ایلیٹ فورسز ہیں, وہ دنیا کو اپنے قابو کنٹرول کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا کی دولت ان کے پاس ہوگی. سو سمپل از دیٹ. اس کے اندر کسی قسم کی راکٹ سائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ کل پھر آپ سے دوبارہ خبروں کے اوپر انشاءاللہ تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیے. اللہ حافظ.